بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سی تحریر ہے اور اس کا عنوان ہے فکر اقبال اور عصر حاضر۔ اقبال نے ایک نظم میں پیر حرم سے نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یہ ضرب کلیم کا شعر ہے جسے اقبال نے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا تھا۔ اس زمانے میں قوم کو خیبر سے بڑھ کے مارکہ دین و وطن درپیش تھا اور لوح ایام پر ایک ایسی داستان رقم ہو رہی تھی جس کا مرکزی کردار نوجوان تھا۔ اس نوجوان کی شکستہ دلی، پریشان نظری اور تن آسانی نے داستان کو المیہ بنا دیا تھا۔ یہ نوجوان ظاہر میں بھی اسیر تھا اور باطن میں بھی گرفتار تھا۔ جوان گرم خون ساحر فرنگ کا صید زبوں تھا۔ تہذیب حاضر کی تجلی نے نگاہوں کو خیرہ کر رکھا تھا اور وہ روشنی تھی کہ اصلاح احوال کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حرارت ہے بلا کی بادائے تہذیب حاضر میں، بھڑک اٹھا بھبوکا بن کے مسلم کا تن خاکی۔ نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رانائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی۔ یہ بے ثباتی، بے یقینی اور بے حضوری کا زمانہ تھا۔ مایوسی کے اس دور میں جریدہ عالم پر بصورت اقبال ایک خوش امید شاعر کا طلوع ہوتا ہے جو یہ پیغام دیتا ہے، خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو۔ اقبال اپنے عہد کے فکری آشوب سے آگاہ تھے، انہیں اپنے زمانے کے نظری تضادات کا مکمل ادراک تھا۔ قدرت نے انہیں دل بینا عطا کیا تھا جو ایک ایسا جامع جہاں نما تھا جس میں وہ اپنے عہد کی بے چہرگی کا نظارہ کر سکتے تھے۔ اقبال کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ اہل وطن پر آشوب آگہی کا عذاب مسلط ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اقبال آتش نشینی کا فن جانتے تھے، ان کا آتشی کلام آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ اقبال اپنی قوم اور خاص طور پر نوجوان نسل کے ذہنی، قلبی اور روحانی اضطراب سے آگاہ تھے، چنانچہ فرماتے ہیں، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ اقبال محرم راز بھی تھے اور شاعر دل نواز بھی۔ ان کی شاعری باد سحر تھی جو چمن کو افسردہ نہیں کرتی، شگفتہ کرتی ہے۔ ان کا کلام اپنے عہد کے نوجوانوں کے لیے امید کا پیغام ثابت ہوا۔ ان کا کلام آج کے نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ اقبال کا کلام آج بھی اتنا ہی بامانی اور بامقصد ہے جو جتنا ایک صدی قبل تھا۔ نئی صدی نئے آزار اور نئے آشوب لے کر ظاہر ہوئی ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور۔ اس دور میں تہذیب کے آزر نے اور طرح کے صنم ترشوائے ہیں اور عصر حاضر کو ایک نئی جنگ کا سامنا ہے۔ اقبال کی شاعری آج بھی ضرب کلیم ہے اور آج بھی ایک اعلان جنگ ہے۔ ہماری آج کی جنریشن 5th جنریشن وار سے نبرد آزما ہے، میں نے اسے جنگ پنجم کا نام دیا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ہماری آج کی جنریشن 5th جنریشن وار سے نبرد آزما ہے، میں نے اسے جنگ پنجم کا نام دیا ہے۔ اس جنگ میں ہتھیار نہیں افکار آزمائے جاتے ہیں، اس میں قلب و نظر اور ہوش و خرد کو شکار کیا جاتا ہے۔ جنگ پنجم میں کسی قوم میں مایوسی، بے دلی
اور احساس کمتری پیدا کر کے اس کی خودی کو ضعیف کیا جاتا ہے۔ اس میں دشمن کے تیر نیم کش کا ہدف عوام کو باہم صف آرا کرنا اور لشکر و سپاہ کو شکست صف کرنا ہوتا ہے۔ جنگ پنجم میدان میں نہیں اذہان میں لڑی جاتی ہے۔ جنگ پنجم میدان میں نہیں اذہان میں لڑی جاتی ہے۔ اس میں قلب میدان حرب ہوتا ہے۔ ہمیں آج اس نادیدہ جنگ کا سامنا ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اور اس محاذ پر سرخرو ہونے کے لیے زور حیدری کے علاوہ دل بیدار بھی درکار ہے۔ ہماری قوم اس میدان میں بھی کامران ٹھہرے گی کہ ہم جنگوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم صدیوں سے دشمن کے خلاف صف آرا رہے ہیں۔ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ ہماری ملت کا ہر فرد مقدر کا ستارہ ہے۔ ہماری قوم میں عشاق بھی ہیں اور عسکری بھی، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ہمارے عشاق عسکری ہیں اور عسکری عشاق۔ ایسی قوم کو شکست دینا کم از کم روئے ارض پر ممکن نہیں، اور پھر خاص طور پر ایسی قوم کو جس کے پاس اقبال جیسا شاعر ہو، جس کے سینے میں ایک عسکری کا دل دھڑکتا تھا اور جس کی شاعری دشمن کے لیے ضرب کلیمی تھی۔ بہت شکریہ۔